میلاد کی کتابوں میں تفصیلات موجود ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کو اس دنیا میں بھیجا گیا، رب نے ایک بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی، نعمتوں کی نعمت، عظیم الشان نعمت۔ رب نے اس کا ذکر بھی فرمایا قرآن کریم میں، احسان جتایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اس نعمت کی قدر کرو، اس نعمت کا احساس کرو، اس نعمت کو پامال نہ ہونے دو، اس نعمت کی دل و جان سے تعظیم و تکریم کرو۔ دنیا میں جو نعمتیں ملی ہیں، ملنے والی ہیں، یا آخرت میں جو نعمتیں ملنے والی ہیں، اسی نعمت کے صدقے میں ملنے والی ہیں۔ اس لیے اس دنیا میں ان سے محبت کرو، ان سے دل لگاؤ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے گر قیامت میں مان گیا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت اپنے دل میں سجائے رکھیے۔ یہی ایمان ہے، یہی اصل ایمان ہے، یہی عین ایمان ہے، یہی جان ایمان ہے۔ محبت ہے تو سب کچھ ہے، اور محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مگر ہم اتنے عظیم الشان نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں تو اس نبی کی سیرت سے بھی ہمیں واقفیت ہونی چاہیے۔ محترم حضرات، اگر میں مختصر لفظوں میں کہنا چاہوں کہ بے شمار مسائل میں ہم گھرے ہیں، بے شمار مسائل ہیں، کن کن مسئلے کا ہم ذکر کریں، کن کن مسائل کا ہم تذکرہ کریں، کس کس بات کا ہم ذکر کریں۔ مختصر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی پرابلم ہیں، جتنے بھی پریشانیاں اور مشکلات ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ ہم سچے پکے مسلمان نہیں ہیں۔ جس دن ہم پکے مسلمان ہو جائیں گے، مسائل ہمارے خود بخود حل ہو جائیں گے، مشکلات خود بخود دور ہو جائیں گی۔ ان کا نام تو دافع مشکلات ہے، ان کا نام تو حلال المشکلات ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کا نام سے، ان کے نام سے تو ہر بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں۔ آج اگر طرح طرح کے مسائل میں گرے ہیں تو اس لیے گرے ہوئے ہیں کہ ہم حضور کی سیرت سے، حضور کی صورت سے، حضور کی شریعت سے اور حضور کی زندگی سے ہم ناآشنا ہیں، دور ہیں۔ ہم بظاہر مسلمان ہیں لیکن اخلاق سے، کردار سے، حضور کی سیرت سے ہم بہت دور ہیں۔ اس لیے بے شمار ہمارے سامنے پریشانیاں ہیں۔ آئیے میں سیرت کی کتاب سے چند باتوں کا ذکر کرتا ہوں تاکہ آج کی اس محفل کا جو حاصل ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ اس محفل کو سجانے کا جو مقصد ہے، ہم نبی سے عشق کرنا بھی سیکھیں اور نبی کی سیرت کو بھی اپنا لیں تاکہ ہمارے دونوں ہاتھ کام کے نکلیں، ہمارے دونوں ہاتھ میں لڈو ہو۔ ہم عشق و ایمان والے بھی ہیں اور ہم ہی شریعت و سنت اور سیرت والے بھی ہیں۔ ہمارا ظاہر بھی مسلمان ہے، ہمارا باطن بھی مسلمان ہے۔ جس دن ہم یہ ہو جائیں گے تو ہر طرف اسلام کا اجالا آپ کو دکھے گا، ہر طرف اسلام پھیلتا ہوا نظر آئے گا۔ آئیے حضور کی سیرت سے ہم چند باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ آج ہم جان بوجھ کر بھی ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، ہم عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ اللہ کے حبیب، دونوں جہاں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا موقع ہے، ابھی کچھ دن ہی ہوئے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ آتی ہیں دودھ پلانے کے لیے، عرب میں دستور تھا بچوں کو گاؤں کھیڑے لے کے جاتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ آئی، وہ کہتی ہیں میں حضرت آمنہ کے گھر پہنچی، میں نے دیکھا ایک بچہ ہے جو یتیم ہے، میں نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ کیا قسمت تھی حلیمہ سعدیہ کی۔ انبیاء کرام
قدم کی خاک کو ترسیں، دیدار کو ترسیں۔ یہ حلیمہ کی قسمت ہے کہ مصطفیٰ کی پیشانی کو بوسہ دیتی ہے۔ کہتی میں نے بوسہ دیا، آنکھیں کھولی تو نور نکلا جو آسمان تک پہنچا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ سننا نہیں چاہ رہے ہیں، بند کر دوں اپنی بات؟ میں جلوس نکال کے تھک گئے ہیں یا بیان سے اگر بور ہو رہے تو ختم کر دوں؟ نہیں نعرے کی ضرورت نہیں ہے، کم سے کم سبحان اللہ ماشاءاللہ تو بولے تاکہ مجھے سمجھ میں آئے کہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں۔ مجھے تو عادت نہیں ہے کہ نعرے لگاؤ اور زور سے بولو، جاگ جائیں گے کم سے کم۔ مچل کے نعرہ بولو۔ تکبیر، میں چاہ رہا ہوں کہ جو کیا نعرہ رسالت، لیکن جشن عید جب میلاد محبوب النبی، کی بات ہو رہی ہے، نعرہ آپ تکبیر، کی پوری توجہ، نعرہ رسالت۔ جب محبوب کی بات ہو رہی ہے تو آپ کی پوری توجہ محبوب کی طرف ہونی چاہیے، ذکر محبوب کی طرف ہونی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا ہے، حلیمہ سعدیہ آتی ہیں لے جانے کے لیے، کہتی ہیں میں نے مصطفیٰ جان رحمت کی پیشانی کو بوسہ دیا، آنکھیں کھولی، مسکرانے لگے، آنکھوں سے نور نکلا تو آسمان تک الی السماء، آسمان تک ایک نور کا سلسلہ بندہ، اللہ الصمد، آسمان تک ایک نور کا سلسلہ۔ اور پھر حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں نے گود میں اٹھایا، اپنا دایاں سینہ دایاں پستان پیش کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی لیا، اور جب میں نے بائیں پستان کو پیش کیا دودھ پینے کے لیے، بائیں چھاتی کو سینہ کو پیش کیا تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، نہ صرف ایک بار بلکہ جب تک دودھ پیتے رہے بائیں حصے کو انہوں نے استعمال کبھی نہیں کیا۔ علماء سیرت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو الہام کیا تھا کہ اے محبوب آپ کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں، ایک سینہ آپ کا ہے دوسرا آپ کے بھائی کا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا عاشق رسول 14ویں صدی میں پکار اٹھتے ہیں، بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، بچپنے کی عدالت پہ لاکھوں سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بچپنا ہے، ابھی تو چند ہی دن ہوئے ہیں دنیا میں تشریف لا کر، ابھی بظاہر عقل و شعور بھی نہیں، عقل و خرد بھی نہیں، ماں کی گود میں آمینہ نے گود میں لیا ہے اور دودھ پلایا ہے۔ آمینہ ابھی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں نے دایاں حصہ پیش کیا تو پیا اور بایاں حصہ پیش کیا تو نہیں پیا۔ ایک بار ہوتا دو بار ہوتا تو آپ کہتے اتفاق ہے، شاید ایک حصے کا دودھ پی کے پیٹ بھر گیا ہو، مگر حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب تک میں دودھ پلائی ایک ہی حصہ پیا، دوسرا حصہ نہیں لیا۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا عدل و انصاف تھا۔ دوستو آج لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی، کچھ لوگ یہی پڑھتے ہیں، یہی لکھتے ہیں، یہی بکتے ہیں، یہی بولتے ہیں کہ 40 سال میں نبوت ملی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دودھ پینے کے زمانے میں اگر اللہ نے بتا دیا کہ حبیب تمہارا دودھ شریک بھائی بھی ہے، ایک دودھ ان کے لیے چھوڑ دو، تو اللہ نے کیا نبوت بتانے کے لیے 40 سال کا انتظار کرایا اپنے محبوب کو؟ جبکہ محبوب یہ کہتے ہیں کنتو نبیوں وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزل میں تھے، اس وقت نبی تھا جب آدم ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، آدم کا وجود نہیں ہوا تھا، مصطفیٰ تب بھی نبی تھے، اور کہتے 40 سال کے بعد نبی ملے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے بچو، ایسے لوگوں کے بیانوں سے بچو، ایسے لوگوں کے سرکل سے بچو، ایسے لوگوں کی صحبت اور محبت سے بچو۔ قرآن کی آیات سن کر کے گمراہ نہ ہو جانا، حدیث سن کے گمراہ نہ ہو جانا، اعمال دیکھ کر گمراہ نہ ہو جانا۔ ارے جن کے دل میں نبی کی محبت نہیں وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ بے شک حق ہے۔ ایمان نبی کی محبت کا نام ہے، نبی کے عشق کا نام ہے۔ محترم حضرات، بچپنے میں نبی نے یہ عدل و انصاف فرمایا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔
نبی کی سیرت کا ایک ورق اور پلٹتے ہیں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت کو کیا فضل و کمال عطا فرمایا تھا، کیسی عقل و خرد تھی آپ کی، اللہ تعالیٰ نے کیا سمجھداری اور کیا دانائی عطا فرمائی تھی۔ حضور کی سیرت میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اگر ہم مسجد کے صدر ہیں، سیکریٹری ہیں، اگر محلے کے ذمہ دار ہیں، شہر کے ذمہ دار ہیں، ہم کہیں چیئرمین ہیں، ممبر ہیں، کونسلر ہیں، منسٹر ہیں، ایم ایل اے ہیں، ایم پی ہیں، تو ہماری کتنی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ کچھ نہیں ہے، گھر میں اگر عورت کا شوہر ہے، بچوں کا باپ ہے، چھوٹی موٹی دکان کے مالک ہیں، انڈر میں نوکر چاکر کام کرتے ہیں، کوئی چھوٹی سی فیکٹری کے مالک ہیں، کچھ نوکر چاکر ہمارے انڈر میں کام کرتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہم عدل و انصاف کریں، عقل و خرد سے کام لیں۔ آئیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے 35 سال آپ کی عمر شریف ہے، زبردست سیلاب آیا، کعبے کی دیواریں منہدم ہو گئیں، عمارت کو سخت نقصان پہنچا، تعمیر کعبہ کا پلان بنا، قبائل عرب مل کر کعبے کی تعمیر کرنے لگے، لیکن جب کعبے کی تعمیر ہوتے ہوتے کعبے کی دیواریں اس حد تک پہنچ گئیں جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا، نصب کرنا تھا، تو قبائل عرب میں جھگڑے ہو گئے، لوگ ایک دوسرے سے الجھ پڑے، ہر قبیلہ والا چاہتا تھا کہ حجر اسود کو ہم لگائیں تاکہ قبیلے کا نام بلند ہو، حجر اسود کو ہم نصب کریں تاکہ ہماری سرداری چمک اٹھے، حجر اسود کو کعبے کے کونے میں ہم لٹکا دیں، ہم چپکا دیں تاکہ ہماری برادری کا نام بلند ہو جائے۔ آج بھی چھوٹی چھوٹی بات میں ہم جھگڑ پڑتے ہیں، ہم تولیت کے لیے جھگڑتے ہیں، ہم سیکریٹری شپ کے لیے، صدارت کے لیے جھگڑتے ہیں، ہم نہ جانے کیسے کیسے مسائل میں جھگڑتے ہیں۔ دوستو، حضور کی سیرت سے بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ آپ دیکھیے قبائل عرب جھگڑ پڑے، 4 دن بہت برا ماحول رہا، لگتا ہے کہ قتل و قتال کا بازار گرم ہو جائے گا۔ عرب کے دستور کے مطابق بعض لوگ تو اپنا خون نکال کر ایک پیالے میں جمع کر کے انگلی ڈبو کر کے خون کو چوس لیے اور قسم کھا لیے، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، خون کی ندی بہ جائے، مگر ہم حجر اسود کو لگائیں گے کعبے کی دیوار میں۔ انہوں نے اتنا سخت عمل کیا، بہت پریشانی تھی۔ ایک بزرگ آئے، عمر رسیدہ شخص آئے، شیخ داخل ہوئے، انہوں نے آ کر لوگوں کا جھگڑتے کیوں، اختلاف کیوں کرتے ہو، ایسا کرو صبح صادق کل سب سے پہلے جو شخص کعبے کے اندر داخل ہو، حرم میں داخل ہو، اس کو فیصل بنا لو، اس کو جج بنا لو، وہ جو فیصلہ دے دے گا ہم سب کے لیے وہ قابل عمل ہوگا۔ سب نے مانا اچھی بات ہے، چلو ٹھیک ہے۔ خدا کی شان دیکھیے، اللہ کی قدرت دیکھیے کہ صبح ہوتی ہے، سب سے پہلے حرم میں جس شخص نے قدم رکھا وہ ہم سب کے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ لوگوں نے دیکھا تو پکار اٹھے، یہ تو صادق ہیں، یہ امین ہیں، ہم ان کو حکم بنانے کے لیے تیار ہیں، ہم جج بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اور حضور آئے، ان کے سامنے بات رکھی گئی، مختصر یہ آقا نے فرمایا کہ جن جن کو حجر اسود کعبے کی دیوار میں لگانا ہے وہ سردار آگے بڑھیں۔ نبی نے چادر مبارک اتاری، زمین میں بچھا دی، حجر اسود کو رکھا اور قبائل کے سرداروں سے کہا کہ جن جن کو خواہش ہے اس چادر کے کونے کو پکڑے، اور سب پکڑ کر اٹھا کر کے اس حجر اسود کے کونے میں لے کے گئے اور نیچے رکھے۔ آقا نے اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو اٹھا کر کعبے کے کونے میں نصب فرما دیا۔ اللہ سمجھ، مورخین کہتے ہیں، سیرت نگار کہتے ہیں، بات تمہیں چھوٹی لگ رہی ہے مگر حجر اسود کو لگانے کے لیے خون کی ندیاں بہنے کا خطرہ تھا۔ مصطفیٰ نے عقل و خرد سے ایسا فیصلہ فرما دیا کہ قتل و قتال سے لوگ محفوظ ہو گئے۔ مصطفیٰ کی سیرت سے سبق ملتا ہے، اگر ہم علم والے ہیں تو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا، اگر طاقت والے ہیں سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا، اگر گاؤں کے بڑے ہیں سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا، اگر تمہارے پاس اختیار ہے، اقتدار ہے، کچھ پاور ہے تو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا۔ ماحول میں خون خرابہ ہونے نہیں دینا بلکہ ماحول کو امن کا گہوارہ بنا دینا، ایسا فیصلہ کرنا جو سب کے لیے قابل قبول اور قابل عمل ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اعلان نبوت سے پہلے بھی کارہائے نمایاں انجام دیا ہے۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، اہل عرب آپ کو صادق کہتے تھے، اہل عرب آپ کو امین کہتے تھے۔ دوستو،
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शबाब में हैं, हर तरफ आपका नाम और शोहरा है। लोग कहते हैं ये सच्चे हैं, सादिक हैं, ये अमीन हैं। आज हमारा नाम अमीन होता है, सादिक होता है। हमको चाहिए कि हम अमानतदार बने, हम सच्चे बने, ताकि इस्म व मुसम्मा हो। ये हुजूर का नाम है अमीन और सादिक। अमीन और सादिक कहकर अहले अरब पुकारा करते थे। हजरत खदीजतुल कुबरा जो एक मालदार खातून थी, उनको एक अमानतदार शख्स की जरूरत थी तिजारत के लिए। उन्होंने मुआहिदा किया और हुजूर को तिजारत के लिए भेजा। उनके साथ में मैसरा गुलाम को लगा दिया। तिजारत की है, बहुत मुनाफा आया और अमानतदारी से पूरा माल हुजूर ने वापस फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत खदीजतुल कुबरा हुजूर के अखलाक, हुजूर के कमालात और गुलाम की ज़बानें सुनकर, कुछ अपनी आंखों से देखकर बहुत मुतासिर हुई। मौका नहीं है कि पूरी तफसील बताऊं। हुजूर से इतनी मुतासिर हुई कि वो खदीजतुल कुबरा जिनकी उम्र 40 साल हो चुकी थी, पहली शादी हुई, 2 बच्चे हुए, शोहर का इंतकाल हुआ। दूसरी शादी की, 2 बच्चे हुए, शोहर का इंतकाल हुआ। 40 साल की उम्र है। उन्होंने तय कर लिया था कि अब तीसरी शादी नहीं करनी है। बड़े बड़े रईसों ने, सरदारों ने, अमीरों ने, ताजिरों ने पैगाम निकाह भेजा खदीजतुल कुबरा को। बड़ी नेक खातून थी। अहले अरब उनको ताहिरा के लक़ब से याद करते थे। पाक दामन खातून, पाक बाज खातून। इरादा नहीं था शादी करने का, निकाह का कोई इरादा नहीं था, मगर हुजूर के अखलाक देखकर, आपकी अमानतदारी, आपकी सदाकत देखकर, आपके कमालात का बयान सुनकर बहुत मुतासिर होती हैं और उनके दिल में हुजूर से निकाह करने का ख्याल पैदा होता है। खुद पैगाम निकाह भेजती हैं। मिल्लत इब्राहिमी के मुताबिक हुजूर का निकाह हजरत खदीजतुल कुबरा से होता है। हुजूर की उम्र 25 साल है, खदीजतुल कुबरा की उम्र 40 साल है। 2 शोहरों की बेवा औरत है, 4 बच्चों की मां है, बहुत मालदार है, इज्जतदार घराने से ताल्लुक है, मगर मुतासिर होकर खुद हुजूर को पैगाम निकाह भेजती हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा से जब पूछा गया कि आपने हुजूर की तरफ क्यों रग़बत की पैगाम निकाह देने के लिए, तो उनके खुद के अल्फाज थे, इन्नी कद रग़िबतु फीका लिहुस्न खुल्क़िका व सिद्क़ हदीसिका। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी सदाकत से, आपके अखलाक से इतना मुतासिर हुई कि 40 साल की उम्र में मेरे दिल में आपसे निकाह करने का जज्बा पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम में बेशुमार मसाइल है हमारे दरमियान। आज हमको कोई एतमाद की नजर से देखने के लिए तैयार नहीं है। आज हम किसी के पास अमानत पूछते हैं तो देने के लिए तैयार नहीं है। हम किसी के पास नौकरी पूछते हैं तो देने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारे अपने हम पर भरोसा नहीं करते हैं। क्या हुजूर की सीरत और जिंदगी में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सबक नहीं है कि अगर तुम में सदाकत आ जाए, तुम में अमानतदारी आ जाए, तुम में हुस्न अखलाक आ जाए, तो हुजूर की सीरत में बहुत बड़ा सबक है कि दुनिया तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होगी। तुम जमाने की जरूरत बन जाओ और तुम जमाने को देने वाला बन जाओ। सुभान अल्लाह। पास अमानतदारी आ जाए, सदाकत आया, जमाना तुमसे फैज उठाने पर मजबूर हो जाए। दोस्तों, आज मैं मुसलमानों से सुनता हूं, मुझे माफ कीजिएगा, मैं बड़े शहर में रहता हूं, बेंगलोर बड़ा शहर है, वहां हर तरह के लोग रहते हैं। लोग कहते हैं मुसलमानों को मकान मत दो, मुसलमानों को दुकान मत दो, मुसलमानों के साथ पार्टनरशिप मत करो। अभी मुसलमानों ने लालच में आकर एक आदमी पर भरोसा करके IMF में तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए लगाए। इस लालच में लगाए, लोग अपने एडवांस की रकम ले आके लगाए, जायदाद थी तो बेच के लगा दिए, लीज के पैसे थे वो निकाल के लगा दिए। बाज लोग तो इतने अंधे हो गए कि बैंक से लोन लेकर इंटरेस्ट पर IMF में डाल दिए। और आलम यह हुआ कि खुद मुसलमानों ने मिलजुल कर मुसलमानों को ऐसा लूटा कि 10,000 करोड़ का उस शख्स ने घोटाला किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर इस तरह से मुसलमान धोखेबाज होगा,
फराड करने वाला होगा तो कोई गैर मुस्लिम क्यों कहेगा कि हमको इस्लाम पसंद है? कोई गैर मुस्लिम क्यों कहेगा कि हमको मुसलमान बनने की ख्वाहिश है? कोई गैर मुस्लिम क्यों किसी मुसलमान से लेन देन करेगा? हम धोखेबाज हो चुके हैं, हम फराड करने वाले, फरेब देने वाले बन चुके हैं। मैं कहना चाहूंगा, अगर मुसलमान हो तो अमानतदार बन जाओ, मुसलमान हो तो सदाकत वाले बन जाओ। तुम देखोगे जमाना तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होगा, दुनिया तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होगी। नारे दोस्तों, तकबीर, नारे रिसालत, रसूलुल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद। हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मुख्तार साहब किबला, छोटी छोटी बातों में, नारे तकबीर, आज नारे छोटी छोटी रिसालत। बातों में हम उलझ जाते हैं, हम झगड़ने लगते हैं, हम इंतकाम के जज्बे में भर जाते हैं। हम चाहते हैं कि अपने दुश्मन को मात दे दें, उन्हें मुक्का मारें, उन्हें लात मारें, उन्हें बेसुध कर दें, बल्कि उन्हें खत्म ही कर दें। आज हमारा यह हाल है। मैं नहीं कहता कि सिर्फ मुसलमानों में है, दूसरी कौमों में होगा। दूसरी कौम वाले क्या करते हैं फिल वक्त मेरा वो मौजू नहीं है। मैं अपनी कौम की इस्लाह चाहता हूं। मेरी इस गुफ्तगू से आप ना समझे कि मैं बहुत बड़ा बाअमल आदमी हूं, नहीं। मेरी जिंदगी का खुलासा यही है कि जहां जाता हूं एक तड़प है कि मुसलमान मुसलमान क्यों नहीं बन जाता। मैं आपसे ये नहीं चाहता कि आप कोई अडानी बन जाएं, आप कोई टाटा बिरला बन जाएं, आप कोई रिलायंस कंपनी के मालिक बन जाएं, आप कोई विप्रो कंपनी जैसे वाले बन जाएं। मैं ये नहीं चाहता। मैं आपसे सिर्फ ये चाहता हूं कि मुसलमान हो तो मुसलमान बन के रहना, मुसलमान हो तो मुसलमान बन के जिंदगी गुजारना, मुसलमान हो तो इस्लाम की रोशनी अपने अतराफ में बिखेरते रहना, ताकि तुम्हारी रोशनी के अंदर जो भी आ जाए वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए, वो तुमको देखकर मुसलमान हो जाए। तुमसे खरीद और फरोख्त करे तो पुकार उठे, हाँ कोई अलग इंसान दिखता है। तुमसे दोस्ती करे तो पुकार उठे। बहुत लोगों को देखा मगर ऐसा दोस्त नहीं देखा। तुम्हारे पड़ोस में रहे तो वो पुकार उठे। बहुत जगह पड़ोसी देखा मगर तुम जैसा नहीं देखा। दोस्तों, ये पुकार उठे तब मैं कहता हूं कि तुम्हारा अमल दाई बन जाएगा, तुम्हारा कैरेक्टर दाई बन जाएगा और तुम अपने मिशन में कामयाब हो जाओगे। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम खैर उम्मत हो और तुम्हारी पहचान थी कि लोगों को तुम भलाई की दावत देते थे, लोगों को तुम बुराई से रोकते थे। तो तुम्हारा कैरेक्टर देखकर, तुम्हारी सुबह शाम देखकर, तुम्हारी लेन देन देखकर, तुम्हारे अखलाक और आदात देखकर लोग कहे, पहले हम सुनते थे कि मुसलमान अच्छे हैं, अब तो हमको देखने को मिल रहा है वाकई मुसलमान अच्छे हैं। सुभान दोस्ती अल्लाह। इनसे करो, कारोबार इनसे करो, तिजारत इनसे करो, लेन देन इनसे करो, खरीदो फरोख्त इनके साथ किया करो। दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर बुर्दबार थे, किस कदर अपने दुश्मनों को नजरअंदाज करते थे। ताइफ की सरजमीन पर गए हैं दीन की दावत देने के लिए। आज तो आप उलमा को दावत देके बुलाते हैं, कार से, टैक्सी से, साइकिल से, टैक्सी से, ट्रेन से, प्लेन से आप बुलाते हैं और हस्बे हिजरियत खिदमत भी करते हैं। मगर नबी जो गए थे, नबी तशरीफ ले गए थे ताइफ इस्लाम की तबलीग करने के लिए, इस्लाम की दावत देने के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़वाने के लिए। मगर मेहमान के साथ क्या सुलूक हुआ था, दाई के साथ क्या सुलूक हुआ था। लोगों ने दावत कबूल करने के बजाय तरह तरह का जुल्म और सितम किया। रईस लोग थे, आवारा लड़कों को लगा दिए, जो भक्तियां कसने लगे, जो लान तान करने लगे, जो पत्थरों की बारिश करने लगे। मुस्तफा जाने रहमत लहू लहान हो जाते हैं, आपके जिस्म से खून बहने लगता है, थक के कहीं बैठ जाते हैं तो हाथ पकड़ के बाजू पकड़ के खड़ा कर देते हैं, चलने लगते हैं, फिर पत्थरों की बारिश होती है। अल्लाह समझ। ऐसे आलम में नबी अगर जबान से कह देते, ए अल्लाह इस कौम को तबाह और बर्बाद कर दे, हम तो कहते हैं कि ये मिट जाए, वो मिट जाए, वो मिट जाए। मगर नबी ने अहले ताइफ के हक में क्या अमल किया। जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं, कहते हैं मुस्तफा आपके रब ने देखा, आपकी कौम ने आपके साथ जो सुलूक किया। पहाड़ों का फरिश्ता हाजिर है,
آپ ان سے کہیے آپ جو کہیں گے پہاڑوں کا فرشتہ اس پر عمل کرے گا۔ پہاڑ کا فرشتہ حاضر ہو گیا، کہتے یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں میں دونوں پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں اور طائف والوں کا نام و نشان مٹا دیتا ہوں، طائف والوں کا نام و نشان مٹا دیتا ہوں۔ اللہ الصمد، نبی نے سنا تو فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ اہل طائف ہلاک ہو جائیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ ہدایت قبول کر لیں، اور اگر یہ مسلمان ہونے والے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں ایسے لوگوں کو پیدا کر دے جو اسلام کی ہدایت کو قبول کر لے، جو دولت ایمان سے مالا مال ہو جائے۔ میں ان کی ہلاکت نہیں چاہتا، میں ان کی ہدایت چاہتا ہوں۔ آج اگر ہم دشمن پر کنٹرول حاصل کرتے ہیں، اگر دشمن ہمارے کنٹرول میں آ جاتا ہے تو ہم اس کو مٹا دینا چاہتے ہیں، مگر نبی کی سیرت یہ کہتی ہے کہ ہر طرح کا اختیار ہونے کے باوجود بھی دشمن کو بد دعا نہیں دیتے، دشمن کو ہلاک کرنے کی تمنا نہیں رکھتے، دشمن کو مٹانا نہیں چاہتے بلکہ دشمن کو باقی رہنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ سدھر جائیں، یہ نہ سدھریں تو ان کی نسلوں میں اچھے لوگ پیدا ہوں جو اسلام کی دولت سے آراستہ ہو جائیں۔ میں کہتا ہوں زمانے کو نبی کی سیرت کے یہ اوراق دکھانے کی ضرورت ہے تاکہ پتہ چلے کہ اسلام تلوار کا مذہب نہیں ہے، اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے، اسلام بے گناہوں کا خون بہانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام تو یہ سکھاتا ہے خون کے دشمنوں کو تم معاف کر دیا کرو، جان کے دشمنوں کو تم معاف کر دیا کرو۔ اسلام یہ کہتا ہے جو تم پر پتھر برسائے تم ان کی ہدایت کی دعا مانگا کرو، اسلام یہ سکھاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت۔ محترم حضرات، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمزوروں کا، مظلوموں کا، بے سہاروں کا کس طرح سے ساتھ دیتے تھے۔ ابھی تفصیلات میں جاؤں گا نہیں، ہمارے درمیان رمضان میں بہت سے لوگ آتے ہیں، کوئی مدرسہ کا لے کے آتے ہیں، کوئی مسجد کا لے کے آتے ہیں، کوئی غریب آدمی ہے بیٹی کی شادی کے لیے آتے ہیں، کوئی ضرورت مند ہے بیماروں کے علاج کے لیے آتے ہیں، کوئی اور کسی کام کے لیے بچوں کی تعلیم وغیرہ کے لیے آتے ہیں، بے شمار مسائل لوگ آتے ہیں۔ اگر ہو سکا تو مدد کر دیتے ہیں، اگر وہ گر گرائے کہ نہیں کچھ مدد کر دیجئے، اپنے رشتہ داروں میں دوست احباب میں کچھ کرا دیجئے، کچھ ہماری مدد کرا دیجئے، تو ہم بہت بچتے ہیں، کہتے ہیں بدنامی ہو جائے گی، کسی کے پاس لے کے جائیں گے تو بدنامی ہو جائے گی۔ بات تو صحیح ہے، بدنامی ہو جائے گی، لیکن اگر آپ کسی کی مدد کے لیے جائیں گے تو بھلے دنیا آپ کو بدنام کرے مگر اللہ کے اجر و ثواب تو ملے گا۔ آئیے نبی کی سیرت میں دیکھتے ہیں، ایک شخص تھا جس نے ابو جہل کے ساتھ کوئی سودا کیا تھا۔ یہ واقعہ سیرت کی کتابوں میں ہے، سنی سنی بتائیں، مجھے بولنے کی عادت نہیں ہے، میں جو پڑھتا ہوں نظر سے گزرتی ہے، علماء کرام کی کتابیں ہیں، انہی میں سے کچھ چن کے میں خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو ایک شخص تھا جس نے ابو جہل کے ساتھ کچھ سودا کیا تھا، اونٹ بیچا تھا، پیسہ آنا تھا مگر وہ پیسہ نہیں دے رہا تھا، آئے تقاضا کریں مگر پیسہ نہ دے۔ وہ شخص ابھی اسلام نہیں لایا تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا، ایک عام آدمی تھا۔ اس شخص نے اپنے دل میں سوچا کہ ابو جہل پیسہ نہیں دے رہا ہے، نام والا ہے، عزت والا ہے، پیسہ والا ہے، بڑا آدمی ہے، مکہ کا سردار ہے، تو بہت مشکل ہے، کیوں نہ ایسا کریں کہ جب سب مل کے دوست احباب کے ساتھ بیٹھتے ہیں میں وہاں جا کے تقاضا کروں، ہو سکتا غیرت کے مارے میرا پیسہ لوٹا دے۔ تو ایک دن وہ شخص گیا، ابو جہل کے دوست احباب بیٹھے ہوئے تھے اور کہا کہ دیکھو ابو جہل سے میں نے تجارت کیا تھا اور میرا پیسہ دینے میں ٹال مٹول کر رہا ہے، تو آپ لوگ میری مدد کرو اور ابو جہل سے میرا پیسہ دلا دو۔ تو وہاں جو کفار مکہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے، ان لوگوں نے اشارہ کیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے پاس جاؤ، یہ تمہارا پیسہ دلا سکتے ہیں، یہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، یہ تمہیں تمہارا حق دلا سکتے ہیں۔ انہوں نے مذاقاً کہا تھا کہ یہ ان کے پاس جائے گا
اور چونکہ ابو جہل سے حضور کی جمتی نہیں، حضور سے ابو جہل دشمنی کرتا ہے، تو حضور نہیں جائیں گے اور پھر اس طرح سے ہم ان کا مذاق اڑائیں گے اور ہنسیں گے۔ اب دیکھتے ہیں آج کل ہمارے بچے کس طرح سے ہنستے ہیں، مسلمان خوش ہوتے ہیں، ہمارے نوجوان بچے کیسے کٹنگ کرتے ہیں، کوئی گدھا کٹنگ کر لیا تو وہی کٹنگ چل گئی، ہاں اوپر جو ہے گھوڑے کی طرح بال رکھ لیا، پورا چاروں طرف سے سر منڈا دیا، آج یہ کٹنگ چل رہی ہے۔ تم باپ ہو کے دیکھ رہے ہو، بچے کو ڈانٹتے نہیں ہو، بھائی ہو کے دیکھ رہے ہو، بھائی کو روکتے نہیں ہو، تم بڑے ہو، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، مسجد کے صدر ہو، سیکریٹری ہو، محلے کے ذمہ دار ہو، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کہ اوباش ہو یہ کیا کر رہے ہو، آوارہ بچوں یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ حضور کی سنت ہے زلف رکھنا، یا رکھو تو بال چھوٹا چھوٹا رکھو۔ اسلام فیشن کی اجازت نہیں دیتا، اسلام اسٹائل مارنے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام ناپ کھولنے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام عورتوں لڑکیوں کو طرح طرح کا ڈیزائن کاٹ کر کے جسم دکھانے کی اجازت نہیں دیتا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بہن بیٹیوں کے بالوں کی تراش خراش اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ان باتوں کو روکیں؟ دوستو ہم توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اس شخص نے جب لوگوں سے کہا، حضور کی طرف ان لوگوں نے اشارہ کیا، مقصد تھا مذاق اڑانا کہ دشمنی ہے مذاق اڑائیں گے، مگر جیسے ہی اس شخص نے کہا کہ آپ میری کچھ مدد کیجئے، ابو جہل کے پاس میرا کچھ پیسہ آتا ہے، حضور نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ سیرت میں جو تاریخ میں جو واقعہ ہے، حضور نے فرمایا چلو، اور ساتھ لے کے چلے۔ ابو جہل کا گھر آیا، جب ساتھ چلے تو یہ جو کافر لوگ بیٹھے ہوئے تھے حرم مکہ میں، انہوں نے ایک آدمی کو ساتھ لگا دیا کہ بھئی ہم تو ہنسنا چاہ رہے تھے، یہ تو لے کے جا رہے ہیں ابو جہل کے پاس، ذرا جا کے دیکھو کیا ہوتا ہے، آ کے پھر بعد میں رپورٹ کرنا۔ حضور چلے، اس آدمی کو لے کے جو ضرورت مند تھے، محتاج تھے، مجبور تھے، اور جب وہاں لے کے پہنچے ابو جہل کے گھر تو آپ نے کنڈی کھٹکھٹائی، پوچھا کون؟ حضور نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے فرمایا باہر آؤ، تو ابو جہل تو آواز پہچانتا تھا، ابو جہل نے کہا ٹھیک ہے ابھی آتا ہوں، اور نیچے آیا تو چہرہ کا رنگ اڑا ہوا تھا، ڈرا سہما ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ اس کا تم پر حق آتا ہے، پیسہ آتا ہے، اس کا پیسہ ادا کر دو۔ کہتا ٹھیک ہے ابھی جاتا ہوں، آپ لوگ یہیں رکیے اور لا کے دیتا ہوں۔ اندر گیا، پیسہ لایا، ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دیا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا تو چلے جا، تیرا پیسہ مل گیا، تم چلے جاؤ۔ وہ کوئی مسلمان نہیں تھا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، نبی کا غلام نہیں تھا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اپنا ہوگا تبھی کریں گے، غیر ہوگا تو نہیں کریں گے۔ ہم اپنا غیر دیکھتے ہیں، اپنا غیر دیکھتے ہیں۔ ارے اپنا اپنا کرتے رہو گے، غیر کو نہیں دیکھو گے تو غیر اپنا کب بنے گا؟ غیر کو زندگی بھر غیر ہی کہو گے، غیر ہی سمجھتے رہو گے۔ کاروبار کرتے ہو غیر سمجھ کے، لین دین کرتے ہو غیر سمجھ کے، دوستی کرتے ہو غیر سمجھ کے۔ ارے کبھی اچھائی بھی کرو، ان کی مدد بھی کرو، تاکہ ان کے دل میں محبت پیدا ہو اور وہ بھی یہ سمجھے کہ ہاں یہ ایک اچھا انسان ہے، نیک انسان ہے۔ حضور کی سنت ہے کہ آپ نے حاجت مند کی حاجت براری کی، ضرورت مند کی ضرورت پوری کی، مجبور، محتاج اور مظلوم شخص تھا، آپ نے مدد کی کہ حق والے سے جو حق چھین کے رکھا تھا، دبا کے رکھا تھا، اہل حق کو اس کا حق دلایا۔ جب وہ شخص واپس گیا اور ان کافروں کو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ بھلا کرے، انہوں نے ابو جہل سے میرا حق دلا دیا۔ بڑی حیرت ہوئی، وہ شخص بھی فوراً آپ پہنچا، پوچھا کیا بات ہے، تم نے کیا دیکھا؟ کہا یہ تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، یہ اس نے جو کچھ کہا بالکل صحیح ہے۔ ابھی بات چیت چل رہی تھی کہ ابو جہل بھی آ گیا، تو لوگوں نے کہا ابو جہل یہ کیا ہوا، تم نے پیسہ دے دیا، تم نے بہت غلط کیا۔ جانتے ہیں ابو جہل کیا کہتا ہے؟ آج کچھ لوگوں کو حضور صرف اپنے جیسے نظر آتے ہیں، بڑے بھائی کی طرح نظر آتے ہیں، گاؤں کے ڈاکیا پوسٹ مین کی طرح نظر آتے ہیں۔ معاذ اللہ، یہ تو حضور کو ایسا گراتے ہیں، کہتے شیطان کا علم زیادہ ہے، ملک الموت کا علم زیادہ ہے اور نبی کا علم کم ہے۔ میں بولوں تو آپ کو عجیب سا لگے گا دوستو، علماء اہل سنت جو بولتے ہیں بلا وجہ نہیں بولتے، دلائل ہیں، شواہد ہیں، کتابیں ہیں، عبارتیں ہیں، اپنا دین و ایمان بچا کے رکھو ان سے۔ یہ منہ سے تو اللہ اللہ کرتے ہیں مگر اندر کچھ اور ہے، اللہ اللہ کر کے اللہ کے رسول سے بغاوت رکھتے ہیں، ان سے نفرت رکھتے ہیں۔
ان سے عناد کرتے ہیں، ان سے بغض رکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے کہا تھا ان کی انہی حالتوں کو دیکھ کر تم پہ میرے آقا کی اور عنایت نہ سہی، تم پر میرے آقا کی اور عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اتنا تو مانتے کہ آقا نے کلمہ پڑھایا، اسی نبی کا کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہم مسلمان کہلاتے ہیں، دنیا مسلمان ہوتی ہے۔ تو جس نبی کا کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو، اس نبی کا اتنا بھی احسان نہیں، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ تو دوستو، ابو جہل آیا، ابو جہل نے صاف صاف بات کی۔ جب لوگوں نے پوچھا ابو جہل اتنی آسانی سے پیسہ کیوں دے دیے، تم نے یہ غلطی کیوں کی، تو ابو جہل کہتا ہے لوگوں تم پر افسوس ہو، تم سمجھے نہیں، میں اتنا کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہوں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے آئے تو ان کا چہرہ دیکھ کر، آواز سن کر میرے اوپر روب و دبدبا طاری ہو گیا، میں ڈر گیا۔ میں نے دیکھا کہ ان کے سر کے اوپر ایک ایسا اونٹ ہے جس کی گردن لمبی ہے، گردن لمبی ہے، سر بڑا ہے، دانت بڑے بڑے ہیں۔ مجھے ڈر ہوا اگر میں نہ کہہ دیتا تو وہ اونٹ مجھے نگل لیتا۔ اللہ، نبی کی عظمت اور نبی کی شان دشمن رسول کو نظر آتا ہے۔ اب اگر کلمہ پڑھ کے بھی کچھ لوگوں کو نبی کی عظمت نہ دکھے تو ہم کیا کہیں؟ ہم بس یہی کہیں گے آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والے یا رسول اللہ، آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ایک مقام پر کہتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، ہر طرف تو تیری ہی داستان ہے، زمین پر بھی تیرا تذکرہ ہے، آسمان پر بھی تیرا ذکر زمین، اور دنیا میں بھی تیری تعریف ہے، کائنات میں بھی تیرا ہی خطبہ پڑھا جاتا رہے گا۔ جنتی جنت میں جاتے دیکھ لے، دوزخی دوزخ میں جاتے دیکھ لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دودِ پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک اجنبی آدمی مظلوم ہے، حق حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں، مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اجنبی کو سہارا دیا، انہیں ان کا حق دلایا۔ یہ مصطفیٰ کی سیرت ہے، یہ آقا کی حیات ہے، یہ مصطفیٰ کی زندگی ہے۔ قرآن نے اسی لیے کہا تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو نبی کی زندگی میں تمہارے لیے کامل نمونہ ہے، نبی کی حیات مبارکہ میں تمہارے لیے کامل نمونہ ہے۔ ایک اور واقعہ سیرت کے باب سے پڑھ کے سناتا ہوں اور پھر اپنی گفتگو کو سمجھتا ہوں، چونکہ آج کی اس محفل کے آخری خطیب تشریف لا چکے ہیں اور ان کا خطبہ آپ کو سننا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حلم میں، عفو درگزر میں، برداشت کرنے میں اپنی مثالات تھے۔ آج کبھی کبھی چھوٹوں سے غلطی ہو جاتی ہے تو بڑے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ سنتے کہ نہیں سنتے ہیں؟ ویڈیو وائرل ہوتا ہے، ٹیچر نے اسٹوڈنٹ کو مار دیا، سنتے کہ نہیں سنتے ہیں؟ نہیں سنتے ہیں؟ کسی نے چوری کر لی، بھیڑ نے آ کر کے مار ہی ڈالا، بولتے ہیں ماب لنچنگ ہے یہ، بھیڑ۔ ہاں، کسی نے موبائل چورا لیا، کسی نے کچھ چورا لیا، پکڑ لیا، مار دیا۔ کوئی بچہ چورا کے لے گیا، پکڑے اور جان سے ہی مار دیا۔ آج کے لوگوں کا یہ کیریکٹر ہے، یہ لوگوں کی زندگی ہے۔ ہمارے میں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر ہم طاقتور ہیں اور کوئی چھوٹا، کوئی کمزور، کوئی غلطی کرتا ہے تو آستین چڑھا لیتے آپ بتاتا ہوں۔ اب دیکھیے عید میں جھگڑا، بقرعید میں جھگڑا،
جلوس میں جھگڑا، نہ جانے کہاں کہاں جھگڑے. اب شادیاں ہوتی ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، کبھی کچھ نہیں ہو گیا تو سمجھی وہیں لڑائی شروع کر دیتے ہیں. بعض جگہ تو سمجھی کو واپس بھیج دیتے ہیں، جاؤ رشتہ کرنے کے لائق نہیں. حالت بڑی عجیب ہے. میں کہتا ہوں اپنا طریقہ بدل دو، طریقہ وہی اختیار کرو جو طریقے مصطفی ہے. طریقے مصطفی کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقے مصطفی کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم ہوئی آج دنیا میں بے اقتدار اپنی، ہمیں تو کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار. آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبر، تحمل، برداشت کس طرح سے کرتے تھے. ایک موقع تھا صحابہ کرام کی جھرم میں اپنے حضور تشریف فرماتے. ایک یہودی عالم جس کا نام تھا زید ابن سانہ، وہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کہا کہ اے عبد المطلب کے گھر والوں، تم لوگوں کی عادت ہے کہ تم لوگ لے تو لیتے ہو، دینا نہیں جانتے. چادر پکڑ لیا اور تیش میں اور ترش لہجے میں بات کر رہا. صحابہ کرام تھے، فاروق اعظم بھی تھے. بہت لوگ گرم ہی نہیں ہوتے، کبھی اس کو کیا کہہ سکتے ہیں گرم نہیں ہوتے ہیں، تو گرم ہونا چاہیے. جب تک گرم نہیں ہوں گے، توا گرم نہیں ہونے سے روٹی نہیں بنتی ہے، توا گرم نہیں ہونے سے پھال تلی نہیں جاتی ہے، توا گرم نہیں ہونے سے مچھلی تلی نہیں جاتی ہے. اگر برتن گرم نہ ہو تو کوئی نان ویج روسٹ نہیں ہو پاتا ہے. تو گرم ہونا ضروری ہے. برتن گرم ہو تو ہی چائے بنتی ہے، کافی بنتی ہے. تو کبھی کبھی گرمی بھی، حرارت بھی پیدا ہونا چاہیے، نفس کے لیے نہیں، حق کے لیے. کبھی جذبہ طاری ہونا چاہیے. دیکھیے بہت سے صحابہ تھے، اس میں حضرت فاروق اعظم بھی ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا تو مجھے غصہ آیا اور میں نے تیز تران نگاہوں سے اس کو دیکھا اور کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم ہمارے درمیان حائل نہ ہوتی تو میں تیری گردن مار دیتا. تو نے نبی کی گستاخی کی، تیری اتنی ہمت، اے شخص تو نے نبی کی گستاخی کی، تیری اتنی ہمت، ہم غلاموں کے ہوتے ہوئے. تو مصطفیٰ جانے نے کیا کہا؟ اپنے لوگوں کو لگا نہیں دیا، صحابہ کو بھڑا نہیں دیا کہ عمر ٹھیک ہی کہتے مارو اور ختم کرو، باندھو، مارو، جان سے مار ڈالو. کیا بھیڑ آج ہی ہے؟ بھیڑ کل بھی تھی. بھیڑ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بے گناہوں کو مار ڈالو. قانون ہے، انصاف ہے، دستور ہے، کورٹ ہے، کچہری ہے، جج ہے، ججمنٹ ہے، سب کچھ ہے. اگر کوئی مجرم ہے تو پہنچاؤ، پولیس ہے، تھانہ ہے، سب کچھ ہے. دوستو، حضرت فاروق اعظم کی حالت دیکھ کر حضور نے فرمایا اے عمر، تم ایسا کیوں کہتے ہو؟ تم کو تو صحیح بات کہنی چاہیے تھی. تم مجھ سے کہتے کہ یا رسول اللہ ان کا جو آتا ہے دے دیجئے، اور زید ابن سانہ سے تم کہتے کہ بھئی تمہارا اگر آتا ہے تو نرمی سے، محبت سے، اخلاق سے بات کرو، ترشروئی سے بات مت کرو. تو دونوں کے لیے ٹھیک ہوتا. اور تم اس کو ماننا چاہتے ہو، گھور کے دیکھ رہے ہو. اے عمر جاؤ، اس کا جو حصہ ہے کھجوریں دے دو، کچھ تھوڑا زیادہ دے دو. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں گیا، اس کا جو پیسہ آتا تھا کھجوریں دے دیا اور کچھ زیادہ دیا. تو زید ابن سانہ نے پوچھا کہ جتنا تھا اتنا تو مل گیا، یہ زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ چونکہ گھور گھور کے دیکھا تھا، ٹیڑھی ترچھی نظر سے دیکھا تھا اور سختی کے ساتھ دیکھا تھا، اس لیے میرے آقا نے حکم دیا ہے کہ تمہارا دل ٹوٹا ہے، چوٹ لگی ہے تو تھوڑا کچھ زیادہ دے. اس لیے میں نے زیادہ دے دیا. اس کے بعد زید ابن سانہ نے کہا عمر جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں زید ابن سانہ ہوں. فاروق اعظم نے کہا کہ وہی یہودیہ کا جو سب سے بڑا عالم ہے، بڑا عالم وہی زید ابن سانہ. زید ابن سانہ نے کہا ہاں یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہوں. تو کہا تم اتنے بڑے عالم ہو، تم نے آسمانی کتابیں پڑھی ہیں اور تم نے اتنی بڑی گستاخی کی نبی کی. دوستو، جو سننے کی بات ہے پوری کہانی میں وہ یہ ہے کہ زید ابن سانہ نے کہا کہ اے عمر، میں نے آسمانی کتابوں میں، توریت میں نبی آخر الزمان کی جو خاص باتیں پڑھی تھی وہ سب دیکھ لی. وہ تمام باتیں ان میں پائی جاتی ہیں. 2 باتوں کا تجربہ کرنا بھی باقی تھا،
میں نے توریت میں پڑھا تھا کہ آخری نبی کی پہچان یہ ہوگی کہ کوئی اگر ان کا حلم جہل پر غالب آئے گا اور کوئی اگر ان سے جہالت سے پیش آئے گا تو اس کے ساتھ اس کی عفو درگزر اور ان کی بردباری اور بڑھ جائے گی. تو میں نے اس واقعہ سے تجربہ کیا, میں نے سخت کلامی کی تو میں نے یہ دیکھا کہ جہل پر ان کا حلم غالب ہے, اور میں نے جتنی زیادہ ترشروئی کی مجھے انہوں نے صرف حق ہی نہیں دیا بلکہ حق سے زیادہ بھی دیا اور مجھے عفو درگزر بھی کر دیا, مجھے معاف بھی کر دیا. وہ کہتا ہے عمر گواہ رہنا, میں تھا تو یہودی مگر میں صدق دل سے اسلام قبول کرتا ہوں, اور سن لو میرے پاس جتنا مال ہے میں آدھا مال امت محمدیہ پر وقف کرتا ہوں, اور آج کے بعد میں مسلمان ہوتا ہوں اور ہر جگہ اسلام کی میں خدمت کرتا رہوں. دوستو آئیے دیکھیے نبی کی سیرت سے اسلام کیسے پھیلتی ہے, اسلام کیسے پھیلتا ہے, نبی کی سیرت اسلام کو کیسے پھیلاتی ہے, نبی کی زندگی سے لوگوں میں اسلام کس طرح سے پھیلتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں میلاد مناؤ, جلوس بناؤ, خطبہ کو بلاؤ, تقریریں سناؤ, نعرے لگاؤ, خوب عشق و محبت کا مظاہرہ کرو, مگر غلاموں نبی کی زندگی بھی سیکھو, نبی کی زندگی بھی پڑھو, نبی کی سیرت بھی پڑھو, نبی کی زندگی کو بھی اپناؤ. نبی کی زندگی کو اپنا لوگے, نبی کی سیرت کو اپنا لوگے تو قسم خدا کی تمہاری زندگی بھی اچھی ہو جائے گی, تمہاری آخرت بھی اچھا ہو جائے گی, اور تم داعی اسلام بن کر گھر گھر تک اسلام کی دولت پہنچانے میں کامیاب ہو سکو گے. دوستو آج ضرورت ہے کہ ہم نبی کی سیرت کو دوسروں تک پہنچائیں, نبی کی سیرت کو برادران وطن تک پہنچائیں. یہاں ذمہ دار لوگ بھی موجود ہیں, اور پورے شہر کی میں نے سنا کہ منتخب کمیٹی ہے, مغز کہنا چاہیے یا اتنے مجموعہ کہنا چاہیے کہ پورے شہر کے ذمہ داروں سے سلیکٹ کر کے انہوں نے کمیٹی بنائی ہے. علی جناب سالار صاحب, بابو بھائی اور ان کے دوسرے جو دوست احباب ہیں, میں کہوں گا آپ نے میلاد کا جلسہ کیا, بہت اچھا کیا. اس میں زیادہ تر مسلمان لوگ ہی آئے, ہو سکتا ہے کچھ غیر مسلم لوگ بھی آئے ہوں گے. میں آپ سے کہوں گا اگر موقع ملے تو اس طرح سے روڈ سڑک پہ نہیں بلکہ کسی شادی محل میں, کوئی میدان میں امن و سکون کے ساتھ وقت مقررہ پر پروگرام شروع کیجئے اور برادران وطن تک اسلام کی تعلیمات پہنچائیے. آج ضرورت ہے نبی کی سیرت کو دوسروں تک پہنچانے کی. قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے, اسلام کیا کہتا ہے, ہمارے اسلاف نے کیسی زندگی گزاری ہے. آج کیا سمجھا جاتا ہے اسامہ بن لادن یہ اسلام کا آئیڈیل ہے, وہ سوچتے ہیں یہ بھی کوئی پیغمبر ہے, معاذ اللہ یہ بھی کوئی بہت بڑا آدمی ہے. آج ابو بکر البغدادی کو پیش کیا گیا, ہم تو جانتے بھی نہیں ہے, ان کا شجرہ نسب بھی ہم کو معلوم نہیں ہے, وہ بغدادی ہے کہ امریکی ہے کہ یورپی ہے ہم کو معلوم نہیں. بتایا گیا کہ بغدادی ہے, البغدادی ہے, اور ان کو اسلام کا سمبل بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. یہ مسلمان ہیں, یہ مسلمان ہیں. آپ نے جو سیرت کا جتنا حصہ بھی سنا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اسلام نہیں ہے, وہ تو ٹیررزم ہے, وہ تو دہشت گردی ہے, وہ تو بے گناہوں کا خون بہنا ہے, اس کو تو انسانیت بھی نہیں کہیں گے, وہ تو وحشت ہے, درندگیت ہے. ہم بیزار ہیں, اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں ایسے عمل سے, ایسے لوگوں سے, ایسے لوگوں کے کارناموں سے. اسلام تو امن و شانتی کا مذہب ہے, اسلام تو بھائی چارے کا مذہب ہے, اسلام تو محبت اور دوستی کا مذہب ہے. اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم اگر پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ اور تمہارے پڑوس میں کوئی تمہارا مومن بھائی بھوکے سوتا ہے تو تمہارا ایمان کامل نہیں ہے. اگر تمہارے پڑوس میں مومن ہے یا غیر ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کو امن و شانتی سے دیکھو. اگر تمہارے یہاں کچھ پک رہا ہے, اس کی خوشبو پھیل رہی ہے تو تھوڑا پانی ڈال دو, اگر زیادہ نہیں دے سکتے تو تھوڑا شوربہ ان کے گھر میں پہنچا دو. حضور نے پڑوسیوں کے ایسے حقوق بتائے, صحابہ کہتے ہمیں ڈر لگا کہ کہیں پڑوسی کو ہمارے حصے میں, ہمارے جائیداد میں شریک نہ بنا دیا جائے, پارٹنر نہ بنا دیا جائے. آپ بتائیے, آپ مکان میں رہتے ہو, دکان میں رہتے ہو, آپ کے پڑوسی ہے, آپ کی ذمہ داری ہے, آپ اسلام کو نمائندہ بن کے کام کیجئے. اور حالات کا تقاضا ہے, آج بدگمانی پھیلائی جاتی ہے, آج کہا جاتا ہے کہ مسلمان زیادہ بچہ پیدا کرتے ہیں, مسلمان 4 شادیاں کرتے ہیں. میں آپ لوگوں سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے کتنے مرد ہیں جنہوں نے 4 شادیاں کی ہے؟ کوئی ایسا مرد ہے جنہوں نے 4 شادیاں کی ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے.
آج میڈیا کے ذریعے، آج لیڈروں کے ذریعے، آج سیاسی پارٹیوں کے ذریعے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے پیغام پھیلایا جا رہا ہے کہ مسلمان 4 شادیاں کرتے ہیں، مسلمان 25 بچے جنم دیتے ہیں اور مسلمان ہندوستان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ایسا جھوٹ ہے، ایسا جھوٹ ہے جیسا کبھی کوئی آ کے اگر یہ کہہ دے مجمع میں کہ ابھی رات نہیں ہے، ابھی تو دوپہر ہے، ابھی تو 12 PM ہے، ابھی 12 AM، کوئی اگر کہے بھائی ابھی 12 بجے، دن کے 11 بجے، 12 بجے، بولے سچ ہوگا کہ جھوٹ ہوگا؟ جھوٹ پھیلا پھیلا کر کے اتنی بار جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر لوگ، میڈیا، لیڈر، پارٹیاں، گروپ، جماعتیں اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کر رہی ہیں تو مسلمان کچھ فنڈ قائم کرے، مسلمان کچھ جماعت بنائے، تحریک بنائے، مسلمان برادران وطن کو سمجھائے اور بتائے۔ میں جس گھر میں ٹھہرا ہوں، ایک صاحب مجھے ملے، نام نہیں بتاؤں گا، میں ان سے پوچھا آپ کے کتنے بچے؟ تو کہا حضرت 2 بچے، ایک بیٹا ایک بیٹی ہے۔ بتائیے کتنی شادی؟ 1 بیوی، بچے 2۔ آپ کو اچنبھا ہوگا، آج پڑھے لکھے لوگ 1 شادی اور 2 بچے، بعض لوگ تو 1 بچے، اور بعض لوگ کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے، کیا کرنے کا ہے، ہم 2 ہمارے کچھ بھی نہیں۔ یہ چل رہا ہے۔ تو یہ جو پروپیگنڈا کیا، اس لیے ہمارے خلاف دشمنی بڑھ رہی ہے، اس لیے ہمارے خلاف بدامنی بن رہی ہے، ہم ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں، آپ نے سنتے ہیں 100 من سے زیادہ بریانی پکائی ہے، اپنے بھائیوں کو آپ نے کھلایا ہے، آپ میلاد کا پروگرام کیجئے، آپ ان کو بلائیے، نبی کی سیرت بتائیے اور بتائیے کہ آج اسلام نے مسلمانوں کے خلاف جو کچھ باتیں کہی جا رہی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے، چھوٹا موٹا کوئی تہوار ہوتا ہے، بڑے بڑے لوگ مبارکباد دیتے ہیں، میڈیا میں بھرا رہتا ہے ان کا تذکرہ۔ میں کل سے دیکھ رہا ہوں ٹی وی نیوز میں گرو نانک جی کا اتنا ذکر ہو رہا ہے، اتنا ذکر ہو رہا ہے۔ ہمارے حضور آج تشریف لائے، 100 ارب سے زیادہ مسلمان دنیا میں ہیں، ہمارے نبی کی سیرت اور زندگی میڈیا دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا ہماری کمی نہیں ہے؟ کیا ہماری کمزوری نہیں ہے؟ ہم جھگڑتے رہیں گے، ہم الجھتے رہیں گے، ہم بڑھتے رہیں گے، ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے رہیں گے؟ نہیں، اے غلاموں، اے عاشقوں، اٹھو، نبی کی سیرت کو پوری دنیا میں پھیلا دو۔ آج اسلام لانے والوں کی تعداد پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے، ہندوستان میں لوگ اسلام کو قبول نہیں کر رہے ہیں، اس کی مختلف وجوہات ہیں، طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کیے گئے ہیں۔ اسلام ایسا مذہب ہے جہاں سب کے لیے امن و راحت ہے، جہاں سب کے لیے زندگی کی گارنٹی ہے۔ میں نے اب تک جو رپورٹیں پڑھی ہے، امریکہ، یورپ میں مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ اسلام قبول کر رہی ہیں۔ کیوں؟ کہ مرد لوگ، مسلمان مرد اپنے عورتوں کے ساتھ پوری زندگی گزارتے ہیں۔ امریکہ، یورپ میں یہ نہیں ہے، 4 دن اس کے ساتھ، 4 دن اس کے ساتھ لیونگ پارٹنرشپ بن کر کے زندگی گزارتے ہیں، لیونگ ریلیشن شپ بن کر زندگی گزارتے ہیں، اس کے ساتھ 2 مہینے، اس کے ساتھ 4 مہینے، اس کے ساتھ 6 مہینے۔ عورت نہیں ہوئی وہ تو کیلنڈر ہو گیا، عورت نہیں ہوئی وہ تو کوئی کھلونا ہو گیا، عورت نہیں ہوئی وہ تو کوئی دل لگی کی چیز بن گئی کہ جو جس سے چاہا کھیلا، جب تک چاہا کھیلا اور جب چاہا توڑ دیا۔ دوستو، آج ضرورت ہے پوری دنیا کو بتانے کی، یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ مسلمان مرد اپنی عورتوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئے، بات بات پہ 3 طلاق دے کر عورتوں کی زندگی کو تباہ اور برباد نہ کرے، روڈ سڑک پہ عورت کو، بچوں کو چھوڑ نہ دے۔ آج ہمارے جوانوں کو سدھرنے کی ضرورت ہے، زمانے کو، جوانوں کو آج سدھارنے کی ضرورت ہے۔ بڑے سدھارے، ماں باپ سدھارے، محلے کے ذمہ دار سدھارے، مساجد کے صدر سیکریٹری سدھارے، اور نہیں سدھار سکے تو اس کے لیے کوئی راستہ نکالیں۔ آج اسلام کو بدنام کرنے کے یہ ذرائع ہیں۔ میں آپ کو دعوت دوں گا، پہلی بار آیا میلاد النبی کے پروگرام میں، دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ مجھے تو پتا نہیں کہ میں کتنا سمجھایا، کس قدر سمجھایا، آپ کو سمجھانے میں کتنا کامیاب ہوا، لیکن میرا اپنا مزاج ہے کہ جہاں جاتا ہوں اپنا درد رکھتا ہوں۔ ایسا نبی ہوتے ہوئے کوئی شاہ رخ خان کی بات کرے، عامر خان، سلمان خان کی بات کرے، کوئی بگ بی اور فلاں بی اور اسمال بی کی بات کرے، یہ شرم کی بات ہے۔ تیرے دامن میں ہے کس لال و گوہر کی کمی، تو کسی غیر کا منہ کیوں دیکھے؟ کیا
कुरान नहीं है, कुरान हमारे सामने है। दुनिया में ऐसी कोई दूसरी किताब नहीं है। नबी की सीरत हमारे सामने है। दुनिया में आज तक किसी भी हादी रहबर की ऐसी जिंदगी महफूज नहीं है जैसी मुस्तफा की सीरत है। दुनिया के सामने ऐसे कवानीन इस्लाम के सिवा किसी के पास नहीं है। फिक़े हनफी की शक्ल में हमारे पास जो जिंदगी गुजारने के कवानीन मौजूद है, मैं आपको कहता हूं, आइए इस्लाम की तरफ पलट आइए, आइए कुरान की तरफ पलट आइए, आइए नबी की सीरत की तरफ पलट आइए, आइए इस्लाम को दिल से कबूल कीजिए, ईमान को कल्ब व नजर में जगह दीजिए। वो कीजिए जो अल्लाह को पसंद हो, वो कीजिए जो अल्लाह के रसूल को पसंद हो, वो कीजिए जो कानून के दायरे में हो, वो कीजिए जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमको करने की इजाजत दी है, और उन कामों से बचिए। अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने जिन कामों से हमको बचाया है, बहुत कुछ कहने की बहुत कुछ बातें कहने के लिए बाकी हैं। फिर कभी मुलाकात होगी तो इंशाल्लाह बात करेंगे। क्योंकि खतीब साहब तफसील ला चुके हैं, बहुत देर से आप बैठे हैं, पता नहीं सुना कि आप लोग 12-1 बजे तक प्रोग्राम चलाएंगे, उस हिसाब से तो काफी टाइम मौजूद है। तो मैं अपनी इन चंद गुजारिशात के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। अगर मैंने आपकी दिल खराशी की है, आपको तकलीफ पहुंचाई है, अगर मेरे कहने में कुछ अगर गर्मी जाहिर हुई है तो आप खुदारा माफ कर दें। मेरा एक दर्द था जो मैंने आप तक पहुंचाया। आज भी जो बराहीन सा ईमा पैदा, आज भी हो जो बराहीन सा ईमा पैदा, आ कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। और कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। दोस्तों, जरूरत है कि हुजूर की मोहब्बत भी हो, हुजूर की सीरत से भी मोहब्बत हो, और कुरान और सुन्नत के मुताबिक हमारी जिंदगी हो। अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम हजरात को इन नेक बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।